تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف. معزز علماء کرام اور عزیز دوستو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں سب سے بڑی جو نیکی ہے، جس نیکی کو امت مسلمہ اپنی زندگیوں سے نکال چکی ہے، جہاں اللہ کی ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، وہاں اللہ کی مدد کے نہ آنے کی ایک بڑی وجہ وہ بھی ہیں جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی، سورہ شعراء آیت نمبر 88 اور 89، کہ دنیا کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر تو سب سے پہلی چیز سیکھی تھی، سب سے پہلی چیز وہ صرف یہ سیکھا تھا کہ میری زندگی، میرا عمل، میرا مال، میری جان، میری اولاد، سب کچھ اللہ کے راضی کرنے میں لگ جائے۔ اسی لیے سرور کون و مکان تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان یہودی بھی ہوتے تھے، مشرک بھی ہوتے تھے، قیدی مشرک بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، خود بھوکے رہ کر ان کا اکرام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے انسان سے احسان، اللہ کا حکم ہے انسانوں سے احسان، چاہے وہ انسان حضور کو تکلیف دینے والا ہو یا حضور پہ احسان کرنے والا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جانتے ہیں کہ یہ جو میدان میں اترے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، لیکن قید ہو کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کا، اچھائی کا برتاؤ کرو، تو وہی صحابہ جو ان کو قید کر کے لائے انہی کو کھلا رہے ہیں، آرام کے بستر پہ سلا رہے ہیں، ان کا اکرام کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کے حکم پر میرے جذبات، میرا غصہ، میری دشمنی سب قربان،
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر سوار ہے، میدان جنگ ہے، دشمن کے سینے پہ سوار ہے اور میدان جنگ ہے. اس سے دشمنی یہ ہے کہ وہ دین کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تلوار تیار ہے، لیکن وہ تھوک دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ تھوک دیتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کہ تم تو قابو پا چکے تھے، میدان جنگ ہے، بہادری دکھانے کا میدان ہے، یہاں آپ میرے سینے سے ہٹ کیوں گئے؟ جواب وہی ملتا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اپنی طاقت کو، اپنی خواہش کو، اپنی عقل کو، اپنے مال کو، اپنی سلطنت کو، اپنی بادشاہی کو، اپنی سرداری کو، سب کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا ہے. کہ جب میں سوار ہوا تھا تو دشمن اسلام تھا، دشمن دین تھا، تو ظالم تھا، اس لیے میں سوار ہوا تھا اور میں تجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تو نے تھوکا تو میری اندر سے انا جاگ گئی، سرداری جاگ گئی، غرور جاگ گیا، تکبر جاگ گیا، انا جاگ گئی. وہ انا کی ملاوٹ ہو گئی، اپنی سرداری کی ملاوٹ ہو گئی، طاقت کی، بہادری کی ملاوٹ ہو گئی. پہلے صرف اللہ کے لیے تھا، اب میری ذات کی بھی کچھ چاہت ہو گئی، غصہ ذاتی ہو گیا، انتقام کا جذبہ ساتھ میں شامل ہو گیا، للہیت ختم ہو گئی، اخلاص ختم ہو گیا، دین والا جو جذبہ تھا وہ کمزور ہو گیا، مغلوب ہو گیا. اس لیے میں اپنی ذات کے لیے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. اس نے کہا تمہارے خیالات بھی، تمہارے جذبے بھی، تمہارا جوش بھی، تمہاری دشمنی بھی، تمہاری طاقت بھی، تمہارا مال بھی، تمہارا میدان جنگ بھی اللہ کے تابع ہو تو تمہارے دلوں کی صفائی اور دلوں کی نورانیت کا، دلوں کے اخلاص کا حال کیا ہوگا؟ تو اسلام قبول کیا اس نے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے نبی رحمت للعالمین تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو گن حاصل کیے تھے، جو اچھائیاں حاصل کی تھی، اس میں سب سے بڑی جو اچھائی تھی وہ یہ تھی، ان کے دل ایک تھے، وہ سب ایک تھے. رومی کیا، فارسی کیا، افریقی کیا، حبشی کیا، عراقی کیا، عربی کیا، عجمی کیا، سب ایک تھے. آج امت مسلمہ کے دل ٹوٹ گئے. جب دل ٹوٹ گئے تو اعمال کا ثواب ملتا ہے، اجر مل جاتا ہے، اثر نہیں ملتا. اثر ہے اللہ کی مدد کا آنا، اثر ہے اللہ کا ہمارے فیور میں، ہمارے پکش میں، ہماری امداد میں، ہماری نصرت میں، ہماری موافقت میں اللہ کا نظام کا چلنا. یہ اللہ کی مدد ہے. اور جب مسلمانوں کے دل آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال کا ثواب تو دیتے ہیں، اجر تو ملتا ہے، اثر نہیں رہتا، مدد نہیں آتی. مسلم شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے. اس کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے مومنوں کو جو صفت دی، سب سے بڑی جو صفت دی ہے وہ دل کا صاف ہونا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جیسے آج آدمی کا مال ہے نا، مال بہت سی مرتبہ آج کی زندگی میں بھی ساتھ نہیں دیتا، آج کے دور میں بھی ساتھ نہیں دیتا. مال بہت ہو، بیماری ایسی ہو جائے کہ آپ مٹھائی نہیں کھا سکتے، ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا، کھا سکتے اچھے سے اچھی، ابھی تو نکلا نا کیا مدھر ملن کیا بولتے ہیں، ہاں، الگ الگ ویرائٹی کی مٹھائیاں ہوتی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس نے یہ آئٹم بنائی تھی، میں اس سے اچھی آئٹم بناؤں گا. لیکن اللہ میاں اور اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے مسجدوں
کی طرف دوڑنے میں، نیک اعمال میں کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے بڑھو، یہاں نہیں بڑھتے، وہاں بڑھتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں جٹھا پائے آئٹم کڑی ہوئی، وہاں پوچھتے بھی۔ یہاں رہ کر بھی مال کام نہیں آتا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں شکر بڑھ گئی ہے، چینی بہت بڑھ گئی، کہ شوگر ہو گئی، نہیں کھاتا۔ مال موجود ہے لیکن کہا کہ منع کیا گیا، تم تیکھی چیز نہیں کھا سکتے، تم فلاں چیز نہیں کھا سکتے، بس تم گزارا کرو سبزیوں پہ۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جس مال کے نشے میں تو اپنے مسلمان سے جی چراتا ہے، جس مال کے نشے میں آج تو غریب کو اپنے پاس بیٹھنا عیب سمجھتا ہے، جس مال کے نشے میں آج تو کسی مسکین کے ساتھ کھانے میں تھالی میں بیٹھنے سے اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے نا، یہ مال تو تیری زندگی میں تیرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ولا بنون، یہ اولاد، سورہ کہف میں پورا واقعہ ہے۔ دو دوست تھے، ایک کے پاس بہت اچھا باغ اللہ نے دیا تھا، اس باغ کے درمیان سے نہریں تھی، اس باغ کے چاروں کناروں پہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، چشمے بھی جاری تھے، پانی بھی بہتا ہوا پانی تھا۔ پتا چلا یہ باغ بہت اچھا باغ تھا، لیکن وہ اپنے غریب دوست کے سامنے بڑائی کرنے لگا۔ بڑائی ہوتا ہے نا، مال کا نشہ، اپنے خاندان کا نشہ، ہم تو فلاں خاندان والے ہیں، ہمارا کٹب تو ہماری پوری سماج میں سب سے اونچی ناک والا، اور موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ بڑے بزرگوں سے پوچھو، سب سے پہلے کان کی یہ ہڈی گرتی ہے، پھر ناک کی ہڈی گرتی ہے۔ جو آخری وقت میں بیٹھتے ہیں ان کو پوچھو، بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو، ہم نے دیکھا ہے، ہم بیٹھے کئی مرتبہ، سب سے پہلے جس ناک کے لیے آدمی اپنی سماج کو، غریبوں کو، مسکینوں کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کے پاس بیٹھنے کو اپنا عیب سمجھتا ہے نا، پہلے ناک کرتی ہے۔ وہ باغ والا اپنے ساتھی سے کیا کہنے لگا معلوم؟ دونوں باغ میں گھوم رہے تھے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو۔ اب قرآن قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، ناول تو ہے نہیں، یہ تو حقیقت سناتی ہے تاکہ سبق ملے، اس سے نصیحت ملے، اس سے ہمیں کوئی عبرت ملے۔ جو مرض ہے وہ مرض اگر میرے اندر ہے تو میں قرآن کی اس ٹیپ کو، اس دوائی کو، اس سیرت کو، اس قرآن کی آیت کو، اس ہدایت کو، اس نور کو اپنے اندر اتاروں، اندر سے بیماری کو نکالوں۔ قال له صاحبه، اپنے غریب دوست سے وہ کہنے لگا، انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے مال کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، بینک بیلنس اور پراپرٹی کے اعتبار سے تجھ سے بڑا ہوں۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے خاندان کی، میرے کٹمب کی سب سے بڑی عزت ہے۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، پھر انجام بہت برا ہوا۔ اللہ نے اس پر پکڑ بھیجی۔ اللہ کو یہ غرور، غریب کی حقارت، مسکین کی انسلٹ کرنا، اس کو نیچا دکھانا، اس کے سامنے مال اور اپنے خاندان میں فخر کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اچانک کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے رات میں اس باغ پر پکڑ آئی۔ اس غریب نے کہا، جس کا ایمان مضبوط تھا، جانتا تھا مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے کہ الگ ہونے کی فرمائشیں کرتے ہیں، پھر آتے جاتے ہوئے سلام دعا کر لیتے ہیں، وہ جانتا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اے میرے دوست، فخر کس بات پہ، بڑائی کس بات پہ، تکبر و غرور کس بات کا، ناز کس بات کا؟ خلقک من تراب، غذاؤں سے تیرے منی کا نطفہ بنا، منی کے نطفے سے تیرا جسم اللہ نے بنایا، تجھے انسان اللہ نے بنایا، باغ باغات اور مال دولت، خاندان و قبیلہ تو اللہ نے دیا ہے، کیوں نہ شکر؟ تو یہ دل میں مال سے اور
اہل و عیال سے آدمی میں تکبر جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی نعمتوں کو چھن جانے کا ذریعہ بنتا ہے کہ امت کا آج مال کی وجہ سے یا تھوڑے بہت دنیا کے اندر اسٹیٹس کی وجہ سے امت کے دل جو ہے ٹوٹ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے۔ صحابہ دن میں حضور کی ہر بات کی اطاعت کرتے تھے، راتوں کو گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ وہ صحابہ جو ہر وقت اس کوشش میں، اس فراق میں، اس جستجو میں اور تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا کوئی حکم مل جائے، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم مل جائے، ہم اپنا مال لٹا دیں اور اللہ کو منا لیں۔ کبھی کسی نے آ کر یہ شکایت کی کہ ہماری عورتوں کو یہودیوں کی عورتیں پانی کنویں سے بھرنے نہیں دیتی، وہاں پر پریشان کرتی ہیں۔ عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں خبر پہنچی، جا کر 400 درہم میں اس کنویں کو خرید کے سب کے لیے وقف کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھ درد کو دیکھ کر نبی رحمت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، گئے اس کے مالک کے پاس، اس کے آقا کے پاس گئے، خرید کر حضور کے در کا غلام بنا دیا، آزاد کر دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ باغ حضور کو پسند ہے، وہ باغ وقف کر دیا۔ صحابہ پورا دن یہ کوشش کرتے رہتے، ہمارے آقا کو کون سی بات پسند ہے، اللہ کس بات سے راضی ہے، وہ سب کچھ خرچ کر دیتے تھے۔ پھر بھی اتنا سب کچھ لگا کر بھی، لاکھوں لگا کر بھی، ان کی صفت کیسی تھی پتہ ہے؟ کیا لوگوں پہ فخر کرتے تھے؟ نہیں، قرآن نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں وہ مرض نہ لگے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات میں آخری پہر میں تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نہ دیتا ہم کیا خرچ کرتے، جو دیا وہ تیرا دیا ہوا ہے، جو لگایا وہ تیرا دیا ہوا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو کیا تھے، اے اللہ تو نے ایمان دے کر، اسلام دے کر، کالی کملی والے تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنگت اور صحبت دے کر تو نے ہمیں عزت بخشی، ہم کیا تھے۔ جب ان کے پاس مال آیا نا، مال دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھا سا کپڑا ہے، اچھا رومال آیا ہاتھ میں، اس سے جب ناک صاف کرنے لگے ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو ہریرہ ایک زمانہ تیرا کیا تھا، آج تجھے اللہ نے کیا نوازا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ یہ مال ساتھ دے گا نہ یہ اہل و عیال ساتھ دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو دل میں صرف اللہ کو لے کر گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل جو ہے نا، دل اگر اس میں مرض ہے، آپ حکیم کے پاس جاؤ نا، حکیم اطباء ان کے پاس جاؤ، جسم میں کوئی بیماری ہے تو پہلے اس بیماری کے جو اثرات ہیں اس کو ختم کریں گے، پہلے جو بیماری کا اثرات ہے اس سے ختم کریں گے، وہ اثرات ختم ہو جانے کے بعد پھر آپ کی صحت کے لیے وٹامن کی دوائیاں دیں گے۔ پہلے بخار ہے، بخار ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو شکتی کی قوت کی دوائی دیں گے، بخار کے ساتھ نہیں دیں گے ورنہ آپ کو صحت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہوگا۔ امام نووی فرماتے ہیں اللہ تو نور ہے، اللہ کی توحید نور ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نور ہیں، یہ اللہ نے ہدایت کا نور چلایا ہے، ہمارا دل کینہ سے، دشمنی سے، حسد سے، جلن سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کا نور اندر کیسے آئے گا؟ واللہ اقبال نے کہا نا کہ جب بندہ سجدے میں سر جھکاتا ہے اور دل جو ہے گندگیوں سے بھرا ہے تو زمین سے صدا آتی ہے، زمین سے تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دیں، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ دل نہیں ہوتا سجدے میں، کہ دل تو اللہ کے نور سے دل بنتا ہے، اسلام کے نور سے، توحید کے نور سے، سنتوں کے نور سے دل بنتا ہے۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، یہ صحابہ والی صفت ہے، من احب للہ وابغض للہ، کسی کو دے رہے
مان دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، خرچ دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اس پر اللہ اجر دے گا، اور اپنے مفاد کے لیے دے رہے ہیں۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے نہیں مخلوق سے واہ چاہنے کے لیے خرچ کیا، شرک کیا۔ وابغض للہ، اگر کفار سے، منافقین سے، یہودیوں سے، مشرکین سے صحابہ دوری اختیار کر رہے ہیں صرف اللہ کے دین کی خاطر، نہ کہ اپنے مفاد کی خاطر۔ کیا جو امت کسی غریب سے، کسی مسکین سے، پڑوسی سے فائدہ اٹھاتی ہے، فائدہ اٹھانے کے بعد اس سے غرض ختم ہو گئی، اب چاہے وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، نمازی ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، سلام کا بھی واسطہ نہیں رکھتے، سلام کرنے کو اپنے انسلٹ محسوس کرتے، ذلت محسوس کرتے۔ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ، جس نے انسانیت سے، مخلوق سے محبت کی، اللہ کے خاطر خرچ کیا، اکرام کیا، مدد کی، نصرت کی اللہ کی خاطر، وابغض للہ، کسی سے اگر دوری اختیار کی تو اس کی برائی سے بچنے کے لیے، اس کی گناہوں سے بچنے کے لیے، اس کی غلط عادتوں سے بچنے کے لیے، اس کی ساتھ سنگت اور اس کے کردار اور اس کا کریکٹر جو بریک ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کی، نفرت کے لیے نہیں۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، دیا، اگر اسے عطا کیا، عزت دی، اللہ کی خاطر دی، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رشتہ دار کو پورا مہینہ خرچہ دیا کرتے تھے، لیکن اچانک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہوا، جو منافقین نے تہمت لگائی، اس میں ان کی زبان سے بھی کچھ بات نکل گئی۔ ابو بکر انسان ہے، دل میں ناراضگی آئی اور کہا اب سے خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا تھا اور اس بندے سے ذرا سی غلطی ہو گئی، خرچہ بند کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا شروع کر دیا، لیکن اور زیادہ دینا شروع کر دیا۔ یہ ایمان ہے۔ من اعطى للہ ومنع للہ، اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی سے تعلقات نہیں توڑے، اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کی خیرات کو بند نہیں کیا، کسی کے چندے کو بند نہیں کیا، کسی کی امداد کو بند نہیں کیا، کسی کی رسپانس کو بند نہیں کیا، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے، حکموں کو توڑ رہا ہے، اس لیے کیا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے یہ 4 کام صرف اللہ کے لیے کیے فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اور اگر امام نووی فرماتے ہیں ان سارے اعمال میں ہماری خود کی ذات شامل ہے، چاہے وہ مال ہو یا اہل و عیال ہو یا اپنی شان ہو، فرمایا کہ اس کے دل کے اندر نور ایمانی، نور ہدایت نہیں اتر سکتا۔ اور نور ہدایت کہ صحابہ کی تاریخ دیکھیں، صحابہ کی سیرت دیکھیں، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سب سے بڑی چیز یہ سیکھی تھی، من ات اللہ بقلب سلیم، اپنے دلوں کو صاف بنایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں نہ مال کمائے گا، نہ اولاد کمائے گی، نہ خاندان کمائے گا، اللہ تو صاف دل کو دیکھتا ہے۔ جو صاف دل لے کر اللہ کے پاس جائے گا، وہ کسی شاعر نے کہا دل لگی دل کی لگی، صحابہ کے دلوں میں جو خیالات تھے، جو عقائد غلط تھے، سب نکالے انہوں نے کہ دل لگی دل کی لگی، نہ سمجھو اسے دل لگی، اسے تو ہے کسی کے دل کی لگی۔ کسی کی آہ لگ جائے، کسی کی بددعا لگ جائے، کسی کا دکھ لگ جائے، اس سے بہتر ہے دل کو ہمیشہ یہ پوچھو کہ اس دل میں اللہ ہے کہ نہیں، اللہ کی ذات و صفات یقین ہے کہ نہیں۔ جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو چاہے مجھے کوئی برا بھلا کہے، چاہے کچھ بھی کہے۔ حضرات صحابہ کرام اور نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، وہی مشرکین روزانہ برا بھلا کہہ رہے، پھر بھی حضور جا رہے ہیں۔ ابو جہل دشمنی کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، پھر بھی جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا، دلوں کو منور کرنا نصیب فرمائے، دلوں سے وہ برائیاں، وہ بیماریاں ختم کرنے کے لیے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ جن امراض کی وجہ سے، جن بیماری کی وجہ سے میرے اللہ کی، ہم سب کی اللہ کی مدد کی ہوئی ہے، جن بیماریوں کی اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اور اس کا احساس بھی ختم ہو گیا، اس احساس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے نہ اللہ کی مدد آتی ہے، نہ ہمیں دین کے اعمال کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔
اور یہ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے، نیک اعمال کی توفیق تو نہیں ہوتی لیکن نیک اعمال کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احساس نصیب فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔